بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا متاثر کن واعظ دیا کہ جس نے بھی اسے سنا وہ دل سے متاثر ہوئے۔ جماعت میں سے کسی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، کیا روئے زمین پر آپ سے زیادہ عالم کوئی اور بھی ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ کوئی اور بھی انسان ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان وہ سب کچھ نہیں جان سکتا جو جاننے کے لیے ہے، اور نہ ہی صرف ایک رسول ہی تمام علم کا نگہبان ہوگا۔ ہمیشہ ایک اور ہوگا جو جانتا تھا کہ دوسرے کیا نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، وہ شخص کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا اور اس سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس شخص کی شناخت کے لیے ایک نشان بھی طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پانی سے بھرے برتن میں زندہ مچھلی لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی وہ اس آدمی کو تلاش کر لے گا جسے وہ ڈھونڈتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جو مچھلیوں کے ساتھ برتن لے کر گیا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے اور وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے تو فوراً سو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو تلاش کیا۔ جب وہ سو رہے تھے تو ان کے ساتھی نے دیکھا کہ مچھلی ٹوکری سے دریا میں اتری ہے اور تیر گئی، تاہم وہ اس واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کرنا بھول گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ تھک گئے اور بھوک لگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح کا کھانا منگوایا۔ تبھی ان کے ساتھی کو یاد آیا کہ جو مچھلی وہ ہمراہ لائے تھے وہ تو پانی میں تیر گئی تھی، اور وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے۔ اسی بابت ان کے ساتھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ مچھلی جہاں آپ نے کچھ دیر آرام کیا تھا وہیں پانی میں تیر گئی تھی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی ہے وہ جگہ جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگے، اس جگہ کی طرف جہاں نہریں آپس میں ملتی تھیں اور جہاں مچھلیاں چھلانگیں لگاتی تھیں۔ وہاں انہیں ایک آدمی ملا جس کا چہرہ جزوی طور پر کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے اثر سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، رہنما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوکر سے کہا کہ میں اس وقت تک سفر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، یا جب تک سالوں سال سفر میں نہ گزار دوں۔ لیکن جب وہ دونوں سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ لیا۔ پھر جب وہ مقررہ جگہ سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، یقیناً ہمیں اس سفر میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے۔ اس نے کہا، میں یاد ہے جب ہم نے اپنے آپ کو بچھڑے کے پاس لے جایا تھا، میں مچھلی کو بھول گیا تھا، مجھے شیطان نے اسے بھلانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہی چاہتے تھے، چنانچہ وہ اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ قرآنی آیات 65 سے 18۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ مجھے اس علم، ہدایت اور سچے راستے میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا ہے؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور تم اس چیز پر کیسے صبر کرو گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے
اور میں آپ کی نافرمانی ہرگز نہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے ایک تختے کو اتار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے اس کے لوگوں کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کیا ہے؟ بے شک تم نے یہ غلط کیا ہے جو ایک منکر کام ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ میں بھول گیا ہوں اس کا حساب مجھ سے نہ لینا اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کرنا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک لڑکے کو پایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ایک ایسے بے گناہ کو قتل کیا ہے جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نے بہت ممنوع، برا اور خوفناک کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس میں سے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو ضرور اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ میں تمہیں ان چیزوں کی تعبیر بتاتا ہوں جن پر تم ہرگز صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک کہ جہاز کا تعلق ہے تو یہ سمندر میں کام کرنے والے غریب لوگوں کا تھا، بس میں نے اس میں عیب دار نقصان پہنچانا چاہا، کیونکہ ان کے بعد ایک بادشاہ تھا جس نے ہر جہاز کو زبردستی پکڑ لیا، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس کی ماں باپ مومن تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ سرکشی اور کفر سے ان پر ظلم نہ کرتے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اسے ان کے لیے نیکی میں بہتر اور رحمت کے قریب سے بدل دے۔ اور دیوار کی بات تو وہ بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کے والد نیک آدمی تھے، اور آپ کے رب کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی پوری عمر کو پہنچ جائیں، ان کے خزانے کو اپنے رب کی رحمت کے طور پر نکالیں، اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ یہ ان چیزوں کی تشریح ہے جن پر تم ہرگز صبر نہ کر سکے۔